یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بڑا کیسے بنا جائے. اللہ کو سمجھ کے انسان کو پتا چلتا ہے کہ بڑا کیسے بنتا ہے آدمی. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ, اللہ کے لیے اعلیٰ ترین مثالیں. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, اللہ کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا, لیکن سیکھا اللہ سے ہی جائے گا کہ بڑے اور چھوٹے کا امتیاز کیسے رکھا جاتا ہے. تو 3 لیولز پہ اللہ نے اس کو زیادہ دیا نہیں کچھ, اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ ہے. جب اس نے اتنی بڑی بات کر دی تو جواب لازم تھا, اور وہ لازم ہی تھا جب اللہ نے کہا کہ تو چیلنج کیا کرتا ہے, میں چیلنج اور بڑھاتا ہوں. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ, میں تجھے آواز کی طاقتیں دیتا ہوں جو اس کے پاس تیرے خلاف نہیں ہوں گی. میں تجھے طاقتور کرتا ہوں اس کے مقابلے میں, یہ کیا تیرے مقابلے میں طاقتور ہوگا. وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ, میں تجھے پیادوں کی فوج دیتا ہوں, میں تجھے کثرت الرجال دیتا ہوں, میں تجھے ایسی آرمیز دوں گا جو اس کے پاس نہیں ہوں گی. وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, اور میں تجھے اس کی مال اور اولاد میں شرکت کے لیے میں اجازت دیتا ہوں. ہوگی اس کی اولاد مگر تو ہوگا پیچھے, ہوگا اس کا مال مگر تو ہوگا پیچھے, جا تجھے اس کی بھی اجازت دی. وَعِدْهُمْ, اور تجھے اس کے سینے کے اندر وسوسے دینے کی بھی طاقت دیتا ہوں میں تجھے, اور تو اس کو وہاں سے دیکھ سکتا ہے من حیث لا ترون, جہاں سے یہ تجھے نہیں دیکھ سکتا. اور یجری کمجری دم کے مصداق میں تو اس کے خون میں داخل ہو سکتا ہے, یہ تجھ میں داخل نہیں ہو سکتا. چیلنج ہم بڑھاتے ہیں, تو کیا بڑھائے گا. اب میرا اعلان سن, اللہ نے پھر کہا, اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تو سارے کے سارے بچ جائیں گے, جو تیرے پیچھے لگ گئے کہانی وہاں ہی ختم, میں جہنم کو بھر دوں گا اس سے. میرا چیلنج سن, تمام انسانیت کو لے کے میرا چیلنج نہیں ہے. ان عبادی, یہ عباد کے لفظ کے ساتھ جو یا متکلم کی لگی ہے, سارا فلسفہ اس جنگ کا اس کے اوپر ہے. عباد بندے, عبادی میرے بندے ہوں گے. لیس لک علیہم سلطان, یہ میرا چیلنج ہے. تو انہیں نہ ان سخت راتوں میں اور نہ ان دنوں کے اندر ان روشنیوں میں تو گمراہ نہیں کر سکتا. یہ میرا چیلنج ہے تجھے. وہ ان دیکھے اللہ, ان دیکھی جنت, ان دیکھی جہنم, ان دیکھے فرشتے اور ان دیکھے جنات کے بعد بھی وہ میثاق پورا کر کے دکھائیں گے تجھے. یہ میرا چیلنج ہے. جا. تو یہ کائنات کے وجود کے اندر اگر وزن ہے تو صرف اس قوم کا ہے جس نے اللہ کے اس چیلنج کی لاج رکھی ہے آج تک. اور یہ اس دنیا میں آنے کے بعد یہ سلسلہ اختیار کو استعمال کرنے کا اور اس اختیار کو اللہ کے مطابق استعمال کرنے کا, یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے ایک پیڑھی سے. جس دن یہ ختم ہو جائے گا یہ کائنات بھی ختم ہو جائے گی, اور اللہ فیصلہ کر دے گا کہ بس سور پھونک دیا جائے. اب ہماری عزت کی لاج رکھنے والے اب ختم ہو چکے ہیں اس دنیا میں. تو انسان اس دنیا میں اس اختیار کو نبھانے آیا, اور اس اختیار کو استعمال کرنے میں بڑی غلطیاں لگ گئی لوگوں سے, بڑے معاملے خراب ہو گئے اس اختیار کے پیچھے. تو میری زندگی کا ہمیشہ ایک نقطہ نظر رہا ہے, اگرچہ ہم جنگی آدمی ہیں, بڑی جنگیں لڑنی پڑتی ہیں انسان کو زندگی میں, ایک بیج کو, ایک کلی, ایک ذرے کو پہاڑ بنانے کے لیے, کہ میں کیسے جان لوں کہ مجھ سے غلطی کہاں ہو رہی ہے. ہم یہ کیسے جان لیں کہ پانی رستہ بنا نہیں پا رہا, غلطی کہاں ہو رہی ہے. اگر 600 پر والا آج بھی زمین پر ہماری نصرت کے لیے نہیں اتر رہا تو کیوں نہیں اتر رہا. حق قلت کا شکار رہے گا, اللہ قلیلہ کھڑی ہے قرآن میں, لیکن لازمی نہیں ہے کہ حق اپنی بات نہیں منوا سکے, حق اپنی ترویج نہ کروا سکے, حق اپنی تشہیر نہ کرا سکے, یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو نوح علیہ السلام کے 18 کے ایمان لاگنے کی دلیل کے اوپر اکتفا کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے ایک لحاظ سے. حق میں اتنا دم ہوتا ہے کہ وہ مجمع کو قائل کر کے جاتا ہے, سچائی کلیجے دھڑکا کے جاتی ہے, لوگوں کے اندر ایک احساس بن کے جاتی ہے, لفظوں کو ایک کلام بخش کے جاتی ہے, کلاموں کو کتاب بخش کے جاتی ہے, وہ سچائی ہے. تو یہ کیا ہوا کہ ذلتوں کے انبار ٹوٹ پڑے ہم پر. جنہوں نے 3 بر اعظموں پہ راج کیا ہو وہ 3 فٹ دنیا نہیں سنبھال پا رہے.
کوئی امیدوں میں بیٹھا ہے کہ کوئی ہوگا، کچھ آ جائے گا، یہاں سے مدد آ جائے گی، وہاں سے مدد آ جائے گی، اور تصحیح کے نام پر 17 سال سے جس فیلڈ کے اندر اللہ نے مجھے توفیق دی کام کرنے کی، بہانے اور بہانے ہی دیکھے ہم نے۔ تو میں بھی جاننا چاہتا تھا کہ اس ذلت کے پیچھے وجہ کیا ہے، کیسے اس اختیار کے ساتھ کچھ لوگ چوٹیاں چڑھ گئے اور کچھ من کی ایک چھوٹا سی پہاڑی اور قلعہ نہیں فتح کر سکا۔ جو خود سے ملاقات نہیں کر سکا وہ قوم سے کیا ملاقات کرے گا، اور جو خود سے اور رب سے ملاقات نہیں کر سکا وہ لوگوں کو رب سے کیا ملے گا۔ اور رب سے جو ملاقات کرنے گئے وہ رہبانیت کا کہیں شکار ہو گئے، کہیں افراط تفریط آ گئی، کہیں اناد آ گیا، کہیں تکبر آ گیا، کہیں بہانے آ گئے، کہیں گھر گرستیاں آ گئیں۔ تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس طرح پتا چلے گا قرآن کا کوئی کلی قاعدہ، جسے ہم کلیات کہتے ہیں شریعت میں، وہ کلی قاعدہ جس سے ہمیں پتا چل سکے کہ مسئلہ کدھر کھڑا ہے۔ بچے اگر کہائے میں نہیں ہے، مسئلہ کہاں کھڑا ہے؟ ٹاپ مینجمنٹ، ٹاپ لیڈرشپ، اعلیٰ قیادت اگر چھوٹوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو پا رہی، کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا بول بک نہیں رہا، کیا مسئلہ ہے؟ ہماری قیمت نہیں لگ رہی صحیح، کیا مسئلہ ہے؟ ماں بیوی گھر گرستیاں پڑوس علاقے میں ایمان کا وہ ٹیکا نہیں بن سکا، کیا مسئلہ کیا ہے؟ وہ معصوم مکے کی گلیوں میں گھومنے والا وہ معصوم پوری دنیا کو ایک دستخط دے کے چلا گیا علیہ الصلوۃ والسلام، اور میں اپنے من کے اندر کے جن کو قائل نہیں کر سکا، کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ نے قرآن کے اندر ایک ایسی آیت دکھائی اور سمجھائی جس میں اللہ کہتا ہے کہ یہ ہیں 3 محل جہاں پر غلطی ہو رہی ہوگی کہیں نہ کہیں۔ اس اختیار کے ساتھ کہ انسان کو اللہ نے آسن تکریم تک پہنچایا تھا، وہ اسفل سافلین تک، یہ اختیار کو برباد کیسے کرتا ہے انسان، اور اس اختیار کے ساتھ اس احسان اور امامت کے درجے پہ کیسے فائز ہوتا ہے، اور اسی اختیار کے ساتھ ردی کیسے بنتا ہے، یہ سب موجود ہے اللہ کی کتاب کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ انسانوں پر، کائنات پر ہمارا تو ایک احسان ہے کہ ہم نے بنا دیا تمہیں، پھر اس کے بعد اس سے بڑا احسان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں اختیار دیا کہ جاؤ ہماری تعریف کر کے دکھاؤ۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ میں تیری وہی حمد کرتا ہوں جو تیری خود تو کر سکتا ہے، کیونکہ تجھ سے زیادہ تجھے کوئی نہیں جانتا، میری وہی ڈال دے جو تو خود کرتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں اختیار دیا، اور میں نے اس اختیار کے بعد تمہیں تمہارے نفس کے حوالے نہیں کیا۔ انسانیت پہ سب سے بڑا احسان اگر اللہ کا ہے کہ میں نے تمہیں تمہارے نفس کے اور عقلوں کے حوالے نہیں کیا، میں نے تم پر کائنات کی عظیم ترین ہستی ایک نبی بھیجا۔